اسکول کی ایک پرانی کلاس میں آخری قطار میں ایک کرسی ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ ایک دن نیا استاد جب پہلی بار کلاس میں آیا تو اس کی نظر فوراً اس خالی کرسی پر پڑی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کرسی خالی کیوں ہے؟ کلاس کے طلباء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک لڑکا آہستہ سے بولا، سر، یہ علی کی کرسی ہے۔ علی کلاس کا سب سے خوش باش مزاج لڑکا تھا۔ سب کی مدد کرتا تھا۔ شاید اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ہی ایسے کی تھی۔ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر دیا۔ اگر کسی بچے کے پاس کبھی پینسل نہ ہوتی تو علی اس کو اپنی پینسل دے دیتا۔ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا، دوستانہ ماحول، سب کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنا، ٹیچرز کا بہت احترام کرنا، وقت پہ اسکول آنا، ہوم ورک کرنا، کلاس میں اچھے نمبر لینا۔ اگر کبھی کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا یا پھر اگر کبھی کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو علی اس کو سمجھاتا۔ اس نے کبھی اس بات پہ گھمنڈ نہیں کیا تھا کہ اسے زیادہ آتا ہے اور باقی بچے نالائق ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس مارکس ان کے اچھے آئیں، لیکن علی ان میں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کلاس فیلوز کی مدد کرتا تھا، ہمیشہ ان کے ہر کام میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے ایک حادثہ ہو گیا اور علی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد پوری کلاس نے فیصلہ کر لیا کہ علی کی جگہ، علی کی وہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی، تاکہ سب کو اس کی یاد ہمیشہ رہے۔ بچوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر علی کی جگہ کوئی اور بیٹھا تو ہم آہستہ آہستہ کہیں اس کو بھول نہ جائیں۔ وقت ہے ہی ایسی چیز کہ جب ریپلیسمنٹ آ جائے تو پچھلا شخص چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ذہن میں دھندلا ہو جاتا ہے، یادوں میں کہیں دور مدھم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چھوٹے لیکن سمجھدار بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی جگہ ہمیشہ خالی رکھی جائے گی، تاکہ ان کے دلوں میں اس کی یاد ہمیشہ رہے۔
استاد نے خاموشی سے اس کرسی کو دیکھا۔ وہ کبھی علی سے ملا نہیں تھا، لیکن جب اس نے کرسی کی طرف دیکھا، کھڑکی سے آتی دھوپ اس کرسی پہ پڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی ابھی بھی وہیں بیٹھا مسکرا رہا ہو۔ استاد بہت افسردہ ہوا اور پھر انہوں نے آہستہ سے کہا کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی ہی تربیت دینی چاہیے جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہیں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل میں وہ خود اپنا برا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دھوکہ، فریب، برائی ایسی چیزیں ہیں جو مڑ کر اپنی جگہ پہ ضرور آتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کر بھلا ہو بھلا، بھلائی کرو گے تو بھلائی ملے گی۔